کہ کل میدان محشر میں ساری انسانیت جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پکارے گا، وہ کہے گا سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ۔ آج یہاں اکٹھا لوگ، اور ظاہر سی بات ہے آدم سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوئی، سب لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے۔ آج اس میدان میں جمع لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج عزت والے کون ہیں، شرف والے کون ہیں، اللہ کی نگاہ میں بلند درجات والے کون ہیں۔ پھر وہ اعلان کرے گا لِيَقُمْ الَّذِينَ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، ایسے لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، حضور نے فرمایا اس کی پکار پر، آواز پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، بہت کم تعداد ہوگی، ان سے کہا جائے گا تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کے۔ پھر واپس آئے گا اعلان کرنے والا، وہ کہے گا لِيَقُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، خوشی ہوتی تھی یا غمی ہوتی تھی، اچھا حال تھا یا برا حال تھا، خوشحالی تھی یا بدحالی تھی، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی یا امیری اور مالداری تھی، کوئی بھی حالت ہوتی تھی، اللہ کی تعریف کرتے تھے، میرا مولا جس حال میں رکھے۔ اچھے حال میں ہوتا تھا تو الحمدللہ، برا حال آتا تھا کوئی پوچھتا تو کہتا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میرا مولا جسے رکھے اس پہ میں خوش ہوں۔ تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں سے کہا جائے گا تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر کہے گا اب باقی لوگ آؤ، ان کا حساب کتاب لینا ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل میرے پاس آئے اور خاص طور پر ایک مقصد کے تحت آئے، کہا یا محمد، اے محمد عش ما شئت فإنک میت۔ اس دنیا میں چاہے جتنا زندہ رہو، ایک دن تو موت کے دروازے سے گزرنا ہے، موت کا جام اور پیالہ پینا ہے۔ عش ما شئت فإنک میت، جتنی چاہو زندگی گزار لو، ایک دن مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو محبت کرو، جسے چاہو محبوب بنا لو، ایک دن تو اس سے جدا ہونا ہی۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو چاہے عمل کرو اس کا بدلہ پانا ہے۔ اچھا ہے ان خیرن فخیر وان شرن فشر، اگر اچھا ہے تو وہاں جزا ملے گی، اور اگر برا عمل ہے تو وہاں سزا ملے گی۔ فَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، جبرائیل امین نے کہا اے محمد یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ ایک مومن کا شرف، ایک مومن کی عزت رات کے قیام میں ہے، تہجد میں ہے۔ رات کو میٹھی نیند چھوڑ کر گرم بستر سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ایک مومن کا شرف ہے، مومن کی عزت ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، ایک تو رات کے تنہائی میں، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں عزت ہے، اور پھر اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ اس کائنات کے نظام کو، دن اور رات کے سسٹم کو، اور موسموں کے نظام کو، سردیوں کا آنا، گرمیوں کا موسم، پت جھڑ کا اور بہار کا موسم، بارشوں کا موسم، یہ سارے جو موسم بنائے اور سارا جو نظام بنایا، یہ انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں حکمت اور مصلحت ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والا خالق و مالک انسان کے مزاج سے، انسان کی طبیعت سے واقف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مزاج کے لحاظ سے موسموں میں بھی تبدیلی رکھی ہے۔ جس طرح خود انسان کے رنگ و نسل میں، کلر میں، خاندان میں، طبیعت میں، مزاج میں فرق رکھا ہے، اسی طرح موسموں میں بھی فرق رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کا پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ مسلسل کسی ایک چیز کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کتنی بہترین نفع بخش کیوں نہ ہو،
مفید کیوں نہ ہو، لیکن روٹین سے وہی ایک ہی چل رہی ہے تو انسان اکتا جاتا ہے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ موسم ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں میں یہ تبدیلی رکھی۔ موسمی کروٹیں لیتے رہتے ہیں، فضا بدلتی رہتی ہے، کبھی ہواؤں میں خشکی آ جاتی ہے تو سردی چھا گئی، کبھی ٹیمپریچر بڑھ گیا تو گرمی آ گئی، پھر اس کے بعد پت جھڑ کا موسم آتا ہے، پھر موسم بہار آتی ہے جس میں درخت پودے نیا لباس پہن لیتے ہیں، کبھی ہوائیں چلتی ہے اور اللہ کی رحمت بارش کی خوشخبریاں لاتی ہے۔ اس سارے موسموں کی تبدیلی میں ایک انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں سورج اور چاند کا نظام بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ شب و روز کا نظام بنایا، دن اور رات کا نظام بنایا۔ دن اور رات ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ شکلیں ہیں کہ کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ والذی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی۔ یہ اللہ کی قدرت کی سب شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ موسموں کی تبدیلی بھی اس میں سے ایک ہے۔ ایک مومن ہر چیز سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں کیا سبق ہے، اس میں کیا نصیحت ہے، اس میں کیا فائدے کی چیز ہے، مومن کے سامنے اس کی نگاہ میں وہی چیز رہتی ہے۔ سردیوں کا موسم آنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے فیصلے سے ہے، اور اس کے پیچھے اس کی مصلحتیں ہیں۔ یہ جو بھی موسموں میں تبدیلی ہوتی ہے اس کا تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، جیسے سائنسداں بتاتے ہیں، جانکار لوگ بتاتے ہیں سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے، فلاں کام کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا ریزن ہے، اس کا کیا سبب ہے، اس کے پیچھے کیا کارن ہے۔ ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور اس کا ایک باطنی سبب ہوتا ہے، مخفی اور پوشیدہ، جو عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ بعض مرتبہ اپنے کسی بندے پر وہ علم ظاہر کرتا ہے، وہ سبب ظاہر کرتا ہے، وحی کے ذریعے سے اسے بتلاتا ہے اور وہ انسانوں کو بتلاتا ہے۔ سردی اور گرمی کا ایک ظاہری سبب ہوگا جسے انسان جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر، جو تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، سائنسداں کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک باطنی سبب ہوتا ہے پوشیدہ، جو اللہ جانتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پیغمبروں پر ظاہر کرتا ہے۔ سردی اور گرمی کے سلسلے میں بھی بخاری شریف میں بھی روایت آئی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی وہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سردی کیوں آتی ہے اور گرمی کیوں آتی ہے، کس کا اثر ہے، کس کی تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شکت النار، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جہنم نے شکایت کی، یا ربی اکل بعضی بعضہا، پروردگار میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا، بہت گھٹن ہو رہی ہے اندر۔
اس شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو جعل لجہنم نفسین، جہنم کے لیے 2 سانس لینے کا فیصلہ فرمایا کہ گھٹن ہو رہی ہے تو سانس لے دو. تو جہنم ایک سانس سردیوں کے موسم میں لیتی ہے، ایک گرمیوں کے موسم میں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرَدِ. سانس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اندر سے باہر آتی ہے اور ایک باہر سے اندر واپس سانس لیتے ہیں. اسی طرح جہنم کو جب 2 سانس لینے کی اجازت ہوئی تو جہنم نے اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکالا، اندر کی گرمی کو. تو یہ جو گرمی کا موسم آتا ہے اور شدت گرمی محسوس ہوتی ہے، یہ اس سانس کے باہر آنے کا اثر ہے جہنم کے. اور ایک سانس وہ اندر لیتی ہے، جب وہ اندر سانس لیتی ہے تو یہ جو تم سخت سردی کے موسم کو دیکھتے ہو، سخت ٹھنڈے کو، جاڑے کو دیکھتے ہو، وہ جہنم کے اندر سانس لینے کا اثر. تو یہ باطنی اور اندرونی مخفی و پوشیدہ سبب ہے اور وجہ ہے سردی اور گرمی کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا. تو سردی اور گرمی بھی یہ اللہ کے حکم سے موسم آ رہے ہیں، چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. ایک مومن بندہ تو ان سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. گالی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کو برا بھلا کیسے کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن اور رات کو تبدیل کرنا، یہ سردی اور گرمی کا موسم لانا اور یہ ہواؤں کو چلانا، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے، میں اپنے فیصلے سے کر رہا ہوں. اور آدم کے بیٹے کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو سردی کو لعنت ملامت کرنے لگ جاتا ہے، برا بھلا کہنے لگ جاتا ہے. جب بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو گرمی کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا ہے، لعنت ملامت کرنے لگ جاتا ہے. ہوا تیز و تند چلتی ہے، کپڑا اڑ جاتا ہے یا گر جاتا ہے تو ہوا کو لعنت ملامت کرتا ہے. حالانکہ بیدی اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا چینج ہونا، یہ موسموں کا کروٹیں بدلنا، یہ ہواؤں کا چلنا اور رکنا، یہ سب میرے قبضے میں کر رہا ہوں. ان کو جو گالی دے رہا ہے وہ گویا مجھے گالی دے رہا ہے. اس لیے مومن بندہ تو رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. سردیوں کی سختی بھی اللہ کے حکم سے ہے، گرمیوں کی شدت بھی اللہ کے حکم سے ہے، ہواؤں کی تیزی بھی اللہ کے حکم سے ہے. وہ بس یہ کہتا ہے میرے رب نے یہ چلائی ہے، رب جس حال میں رکھے اسی میں سکھی ہوں، اسی پر خوش ہوں. جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا کا فیصلہ ادھر میں ہوں. وہ موسموں کو گالیاں نہیں دیتا ہے، موسموں کو برا بلا نہیں کہتا ہے، رب کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. ان موسموں سے اور ان حالات سے جو سبق لینے کی چیز ہے اس سبق کو حاصل کرتا ہے. ایک ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث اس طرح کی چیزوں میں، رغبت کی چیزوں میں، شوق دلانے کی چیزوں میں، کسی عمل کی فضیلت کے سلسلے میں محدثین کہتے ہیں بیان کر سکتے ہیں جو حدیث کے مائد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم شدید البرد، اگر سخت سردی ہو جائے، ایک دم سخت جاڑے کا موسم ہو جائے اور اس میں وہ کپاتا ہوا بندہ کہے اذا قال العبد لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم، لا الہ الا اللہ، سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. آج کی سردی تو بہت سخت ہے، ہاتھ کب کپا رہے ہیں، جسم پر لرزت آ رہی ہے، بہت سخت سردی ہے. اور پھر فوراً اس بندے کا ذہن جہنم کی طرف جائے. جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ جہنم کے حصے بنائے. جہنم میں سخت جلانے کا عذاب بھی ہے اور جہنم ہی کے اندر سخت ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے. اس میں ایک شعبہ ایسا جس میں برف ہی برف ہے، انسان کو رکھا جائے جم جائے، وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. تو بندہ جب سخت سردی محسوس کرتا ہے تو وہ فوراً جہنم کا تصور کرتا ہے، جہنم کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم. زمہریر کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، سورہ حل اتیٰ علی الانسان میں
آیا ہے اور بھی جگہوں میں آیا ہے۔ اے اللہ جہنم کا جو حصہ زمہریر کا ہے، زمہریر کا مطلب سخت سردی کا، سخت ٹھنڈ کا، برودت کا، یا اللہ مجھے اس سے پناہ دے دے۔ قال اللہ تعالیٰ لجہنم، بندہ جب یہ کہتا ہے سخت سردی محسوس کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے کہتے ہیں ان عبدا من عبادی استجار بی من زمہریرک، اے جہنم کے ٹھنڈے حصے، اے زمہریر، اے جہنم تیرے زمہریر سے میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، میری پناہ میں آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ زمہریر کے عذاب سے مجھے بچا لینا۔ وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، جہنم تو گواہ ہے نا میں نے تیرے اس عذاب کے اس حصے سے میرے بندے کو پناہ دے دی ہے اور اس کو بچا لیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما زمہریر جہنم، جہنم کا یہ زمہریر کیا ہے؟ بیت یلقی فیہ الکافر فیتمیز من شدت البرد، یہ جہنم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک حصہ ہے، اس میں اتنی سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ کسی کافر کو جیسے ہی ڈالا جائے گا وہ بالکل جم جائے گا، جسے فریج انتہائی ٹھنڈا ہو اس میں کوئی چیز ڈالیں اور وہ برف بن جاتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتی ہے، اسی طرح جہنم کا ایک شعبہ ہے اور اس کی سزا کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بندے کے یہ کہنے سے اللہ جہنم کی جو سختی ہے، ٹھنڈ والی جو عذاب ہے ٹھنڈ کا، اس سے مجھے پناہ دے دے، تو اللہ پناہ دے دیتا ہے۔ تو سردی کے موسم کے سلسلے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سردی کا جو موسم ہے یہ ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم بہار میں آپ دیکھتے ہیں جب پودے اگتے ہیں، درختوں پر نئے نئے پتے اگتے ہیں اور پہلے والے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت نئے لباس لیتے ہیں، جانوروں کو دیکھا وہ اٹھکیلیاں کرتے ہیں، خوب ان کو چرنے کو ملتا ہے، کھانے کو ملتا ہے، ان کے جسم بھی فربا ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، چرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، مستی میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے سردی کا جو موسم ہے نا وہ موسم بہار ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن کہا گیا کہ موسم سرما، موسم سردی یہ ایک مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں موسم بہار ہے؟ کہ اس کے دن میں بھی عبادت کرنا آسان ہے اور اس کی رات میں بھی عبادت کرنا آسان ہے۔ مومن عبادت کے لحاظ سے اس میں مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، اپنے دل کو اور اپنے قلب کو مضبوط کر لیتا ہے۔ راتیں لمبی ہو جاتی ہے، اس میں اگر جلدی سو جائے تو آخری رات میں، رات کے آخری حصے میں جو بڑا بابرکت حصہ ہے اس میں اس کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، قیام اللیل آسان ہو جاتا ہے، تہجد میں کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے، اور دن جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اپنے ساتھی بیٹھے تھے، ان سے کہا الا انبئکم علی الغنیمۃ الباردہ، اے لوگو، اے میرے ساتھیو، ٹھنڈی غنیمت، آسان غنیمت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ مال غنیمت تو جہاد میں، لڑائی کے میدان میں حاصل ہوتا ہے، لڑنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، محنت مشقت کے بعد، جانوں کو قربان کر دینے کے بعد، اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنے کے بعد، لیکن بعض مرتبہ غنیمت بغیر لڑے، بغیر جوخم اٹھائے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا میں ایسے مال غنیمت کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو بالکل ٹھنڈا ہے، بالکل آسان ہے، جس کا حاصل کرنا؟ تو ساتھیوں نے کہا ضرور بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ دن بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور فضا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سردی ہوتی ہے، بھوک نہ ستاتی ہے نہ پیاس ستاتی ہے، اور اس میں روزہ بھی رکھ لیا، بھوک بھی کبھی احساس نہیں ہوا، پیاس کا بھی احساس نہیں ہوا، اور آدمی ثواب کما لیتا ہے۔ اس کو انہوں نے غنیمت باردہ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، جو صحابہ جن کو اللہ کی طرف سے فقہ دیا گیا، دین کی سمجھ دی گئی، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل تھی، ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب سردی کا موسم آتا تھا تو وہ کہتے تھے مرحبا بالشتاء، ویلکم، خوش آمدید سردی کے موسم کو، تنزل فیہ البرکہ، یہ ایسا موسم ہے جس میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہے، وَيَطُولُ فِيهِ اللَّيْلِ، سردی کے موسم میں
راتیں لمبی ہو جاتی ہے للقیام، رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارِ، اور سردی کے موسم میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے للصیام، روزے رکھنے کے لیے۔ اس لیے ہمارے جو اسلاف تھے وہ کہتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب سردی کا موسم آتا تھا خوش ہوتے تھے، نیکیوں کا موسم آ گیا ہے، ہمارے لیے بہار کا موسم آ گیا ہے، ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موسم آ گیا ہے، ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کا موسم آ گیا ہے۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، بڑا ان کا مقام ہے، جب سردی کا موسم آتا تھا تو کہتے تھے نعم زمان المؤمن الشتاء، ایک مومن کے لیے سردی کا موسم، ٹھنڈ کا موسم سب سے بہترین زمانہ ہے۔ لیل طویل یقومہ، اس کو لمبی رات ملتی ہے، آرام سے نیند لینے کے بعد آخری حصے میں کھڑا ہو سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ ونہار قصیر یصومہ، اور دن بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں آسانی سے روزے رکھ کر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض ہمارے اسلاف، بزرگان دین، صحابہ تابعین، ان کے بعد کے جو لوگ ہیں جنہیں اسلاف کہتے ہیں، بعض اسلاف کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، موت آنے والی ہے، تو رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اتبکی اتجزع من الموت، موت کے ڈر سے، دنیا کے چھوٹنے سے آپ ڈر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا من الموت اجزع، موت کی وجہ سے میں بے چین نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں اور میں رو نہیں رہا ہوں، ولیکن ابکی علی ظمأ الحواجر وقیام لیل الشتاء، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس دنیا میں جب راتیں لمبی ہوتی تھی تو میں راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کرتا تھا، اور دن ٹھنڈے ہوا کرتے تھے اس میں روزے رکھا کرتا تھا، اور اگر دن گرمی والے بھی ہوتے تھے اس میں بھی روزے رکھ کر میں بڑا اجر و ثواب کماتا تھا۔ یہ خیر کا جو دروازہ تھا، یہ جو بھلائی کا دروازہ تھا جہاں سے مجھے اجر و ثواب ملتا تھا، اب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ خیر کا دروازہ مجھ پر بند ہو جائے گا، اس پر میں رو رہا ہوں۔ لمبی راتیں نہیں ملے گی جس میں میں عبادت کر سکوں، اور دن نہیں ملیں گے جس میں میں روزہ رکھ سکوں۔ آج ہم بھی دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی دنیا سے جاتے ہیں، کن کن چیزوں پر روتے ہیں؟ اہل و عیال کے چھوٹنے پر، مال و دولت کے چھوٹنے پر، محلوں کے بنگلوں کے چھوٹنے پر، دنیا کے رشتوں کے چھوٹنے پر روتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات روتے تھے کہ سردی کی لمبی راتیں اب ہمیں میسر نہیں آئے گی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس پر وہ رو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ساری راتوں میں قیام کرتے تھے، لیکن سردی کی ٹھنڈی راتیں اور لمبی راتیں خوب لمبا قیام کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبرائیل میرے پاس آئے، اور خاص طور پر ایک مقصد کے تحت آئے، اور کہا یا محمد، اے محمد، اشما شئتا فإنک میت، اس دنیا میں چاہے جتنا زندہ رہو، ایک دن تو موت کے دروازے سے گزرنا ہے، موت کا جام اور پیالہ پینا ہے۔ اشما شئت فإنک میت، جتنی چاہو زندگی گزار لو، ایک دن مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہو محبت کرو، جسے چاہو محبوب بنا لو، ایک دن تو اس سے جدا ہونا ہی۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اور جو چاہے عمل کرو اس کا بدلہ پانا ہے۔ اچھا ہے ان خیرن فخیر وان شرن فشر، اگر اچھا ہے تو وہاں جزا ملے گی، اور اگر برا عمل ہے تو وہاں سزا ملے گی۔ فَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، جبرائیل امین نے کہا اے محمد یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ ایک مومن کا شرف، ایک مومن کی عزت رات کے قیام میں ہے، تہجد میں ہے، رات کو میٹھی نیند چھوڑ کر گرم بستر سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ایک مومن کا شرف ہے، مومن کی عزت ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، ایک تو رات کے تنہائی میں، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں عزت ہے، اور پھر اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے میں ہے، لوگوں سے سوال نہ کرنے میں ہے۔ تو اس روایت میں جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دے رہے ہیں کہ راتوں کو کھڑے رہو،
اللہ کے سامنے قیام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، عبداللہ ابن سلام ایک یہودی عالم تھے، بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہمیں خبر پہنچی، ہمیں پتہ چلا، روز لوگ کہتے تھے انصاری آج اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، آج اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، روزانہ یہ چرچا ہوتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مجھے بھی خبر پہنچی تو میرے دل میں یہ بات آئی جا کے دیکھوں کہ یہ کیسے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، جو کچھ بھی تحقیق کر کے آؤں، کیونکہ یہودی عالم تھے، پہلی کتابوں کے گیانی جانکار تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آیا، جب پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لائے ہیں، تو آپ اپنے صحابہ کے درمیان، اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ جو سب سے پہلی نصیحت اور پہلا بیان میرے کانوں نے سنا، مدینہ آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، خوب سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مزاج بناؤ، اپنی طبیعت بناؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ داری کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے اور یہی اعمال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ ایک تو حضور کا چہرہ میں نے دیکھا، ایسا نورانی چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر یہ جو بات کرنے کا جو انداز تھا اور جن باتوں کی تاکید کی تھی وہ اس انداز سے کی تھی کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ جو کاموں کا کہہ رہا ہے، جن کاموں کی ترغیب دے رہا ہے، یہ کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے۔ فوراً میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا اور میرے دل میں نبی کی صداقت اور سچائی کی بات بیٹھ گئی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں بہت کچھ ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں مغفرت کے اور بخشش کے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کہا تھا علیکم بقیام اللیل، بلکہ حضور نے کہا تھا اپنے امتیوں سے، صحابہ سے، لوگو علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل، رات میں کھڑے ہونے کو اور عبادت کرنے کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں سب کا یہی طریقہ رہا ہے، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ عبادت جو ہے رات کے آخری حصے کی، تہجد قیام اللیل کی، یہ سب سے زیادہ رب کے قریب کرنے کا سبب ہے، وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، برائیوں کے مٹنے کا سبب ہے، وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، اور گناہوں سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں جہاں سجدہ ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ، خوف اور ڈر کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی گئی، وہاں پر اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ کل میدان محشر میں ساری انسانیت جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، پکارے گا، وہ کہے گا سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، آج یہاں اکٹھا لوگ، اور ظاہر سی بات ہے آدم سے لے کر آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوئی، سب لوگ وہاں اکٹھا ہوں گے۔ آج اس میدان میں جمع لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج عزت والے کون ہیں، شرف والے کون ہیں، اللہ کی نگاہ میں بلند درجات والے کون ہیں۔ پھر وہ اعلان کرے گا لِيَقُمْ الَّذِينَ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جایا کرتے تھے، ایسے لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ، حضور نے فرمایا اس کی پکار پر، آواز پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، بہت کم تعداد ہوگی، ان سے کہا جائے گا تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب کتاب کے۔ پھر واپس آئے گا اعلان کرنے والا، وہ کہے گا لِيَقُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔
خوشی ہوتی تھی یا غمی ہوتی تھی، اچھا حال تھا یا برا حال تھا، خوشحالی تھی یا بدحالی تھی، فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی یا امیری اور مالداری تھی، کوئی بھی حالت ہوتی تھی اللہ کی تعریف کرتے تھے، میرا مولا جس حال میں رکھے۔ اچھے حال میں ہوتا تھا تو الحمدللہ، برا حال آتا تھا کوئی پوچھتا تو کہتا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں میرا مولا جسے رکھے اس پہ میں خوش ہوں۔ تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں سے کہا جائے گا تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، پھر کہے گا اب باقی لوگ آؤ ان کا حساب کتاب لینا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب، کتنا بڑا رتبہ ہے۔ سردیوں کے ان موسم میں، سردیوں کی ان راتوں میں ہم یہ اجر و ثواب، یہ رتبہ کما سکتے ہیں۔ جلدی سو جائیں، رات کے اخیر حصے میں اٹھ جائیں، کچھ رکعت تہجد کی، قیام اللیل کی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مزاج بنا لیا سردیوں کے موسم میں، کسی چیز کی لت پڑ جاتی ہے، ذوق بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے، تو پھر گرمیوں کی مختصر راتوں میں بھی اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی کوئی چیز طبیعت بن جاتی ہے پھر اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو سردی کے یہ جو موسم ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے غنیمت ہے، ایک بہترین چانس ہے۔ یہ موسم بہار ہیں، خوب اس میں ہم عبادت کریں، رات کو کھڑے ہوں، دن چھوٹا ہے تو روزے رکھ لیں، جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان سردی کے موسم میں قضا کر لیں، ورنہ نفل روزے رکھیں، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک سردی کے ان موسموں کو غنیمت سمجھنے کی اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔